السلام علیکم دوستو، میں ہوں ودود مشتاق اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج میں بات کروں گا برطانیہ میں ہونے والے ہاؤس آف لارڈ کے اس اجلاس کی جو امریکی کانگریس اور اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے کی قراردادوں کے بعد جو آج برطانیہ میں ہوا ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ چونکہ ایک حکومت پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف ایک خوفناک مہم شروع کی گئی ہے، خاص طور پر جو جمہوریت کے حوالے سے اور حالیہ جو فروری کے انتخابات ہیں اس حوالے سے جو کمپین شروع کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے، اور اسی سلسلے میں آج ہاؤس آف لارڈ میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں ٹوری پارٹی جو سابقہ حکمران حکومت ہے اس کے ارکان پارلیمنٹ اس کا خاص طور پر میں ذکر کروں گا جو ان کی انڈین نژاد پریتی پٹیل جو سابق ہوم سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی، اور اس کے علاوہ بیرونیس سعیدہ وارسی نے بھی شرکت کی، جبکہ لیبر پارٹی کی طرف سے ناز شاہ اور لارڈ ہینن نے بھی شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور جو انسانی حقوق کے نمائندے یا انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ کے ساتھ ساتھ جو مختلف سوشل ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، اور بڑی تعداد میں آج لوگ جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ کے اس کمرے میں جمع ہوئے۔ یہ البتہ ایک خصوصی دعوت نامے کی بنیاد پر یہ اجلاس جو ہے اس میں شرکت ممکن تھی لوگوں کی، اس کے باوجود لوگوں کا ایک جو ہے وہ خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہوں اور دیکھیں۔ ہاؤس آف لارڈ یعنی برطانیہ کے اپر ہاؤس میں ہونے والے اس اجلاس میں ایک خاص بات یہ سامنے آئی تھی کہ لوگوں نے جو حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی طرف سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کرنا یا ان پر مقدمات یا ان کو ہراساں کرنے کا ایک جو سلسلہ مبینہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جلد رہائی کو ممکن بنانے کے لیے بھی آج کا لائحہ عمل طے ہوا ہے، جس میں تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق رائے ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریاستی ادارے ہیں یا حکومت ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے وہ مختلف ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے جو کہ ان کی مطابق قانون کی نظر میں وہ مناسب نہیں ہے اور وہ غیر قانونی ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ یقینی بنانے کی کوشش کی اور مطالبہ بھی کیا کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے تحقیقات کی جائیں، اور لوگوں کو جو خاص طور پر سیاسی کارکن ہیں وہ ان کی آزادیاں جو ہے وہ برقرار رکھی جائیں، ان کی آزادیاں نہ چھینی جائیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو انٹرنیشنل لیول پر ایک مہم شروع کی گئی ہے اپنے رہنماؤں کی رہائی کے لیے، یا اور اپنا چھینا گیا مینڈیٹ، مبینہ طور پر چھینا گیا جو مینڈیٹ ہے اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے یہ ایک مہم شروع کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جو آج ہاؤس آف لارڈ میں ہونے والا یہ اجلاس جو ہے وہ بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض سیاسی مبصرین جو ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہاؤس آف لارڈ میں خاص طور پر جو انڈین بیک گراؤنڈ اور پاکستان کے جو تعلق رکھنے والے جو ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں اور ہاؤس آف پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، یعنی ایم پیز اور لارڈ جو ہیں، ان کی طرف سے آج کا یہ جو اجلاس ہے یہ صرف محض اس کو آغاز نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ایک کامیابی قرار دی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یورپین یونین اور یورپین پارلیمنٹ میں بھی اس طرح کی قرارداد جو ہے یا اس طرح کی موومنٹ جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی جائے، اور عین ممکن ہے چونکہ زلفی بخاری جس کو انٹرنیشنل عمران خان کے کوارڈینیٹر مقرر کیے گئے ہیں، ان کو خاص طور پر یہ ٹاسک جو ہے وہ سونپا گیا ہے کہ وہ آئیں اور یورپی یونین اور امریکہ سمیت پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک مہم کا آغاز کریں، اور یہ ایک مہم ایسے وقت میں شروع کی جا رہی ہے جب پاکستان کے اوپر ایک سیاسی، سماجی اور معاشی لحاظ سے اچھا وقت نہیں گزر رہا۔ تو ایسی صورتحال میں جو حکومت وقت ہے اور ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، جو حکومت ہے اور ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ان کو اس بات پر ضرور غور کرنا ہوگا کہ آج بھی اور ابھی بھی ان تمام انٹرنیشنل واقعات جو انٹرنیشنل سطح پر جو مہم شروع کی گئی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی جو حکمت عملی سے کام نہیں لیں گے تو اس سے زیادہ نقصان کا احتمال ہے۔ یہ بات درست ہے کہ فوج جو ہے وہ خاص طور پر جو کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے انتہائی بنیادی اور اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کو مضبوط بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن
جو پاکستان تحریک انصاف یا اس طرح کی اور دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا یہ مطالبہ اور عالمی سطح پر یہ مطالبہ کیا جانا کہ جی وہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں ملوث ہے۔ اور ہاؤس آف لارڈ میں یہ جو آج اجلاس ہوا ہے، اس میں سرور باری، ناز شاہ، بیرونیس سعیدہ وارثی، پریتی پٹیل جو سابق ہوم سیکرٹری ہیں، اس کے علاوہ سابق وزیر ٹرانسپورٹ اور سابق وزیر تجارت لارڈ طارق احمد، اور اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری اور مہر بانو قریشی جو ہیں وہ بھی آج پاکستان سے خاص طور پر اس میں شرکت کے لیے تشریف لائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ایکٹیوسٹ جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک تھے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں میں جو قراردادیں منظور ہوئیں یا جس بات پر اتفاق رائے ظاہر کیا گیا، اس کے بعد آج برطانیہ میں جس بات کی نشاندہی کی گئی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ وہاں پر جو ادارے ہیں وہ سیاست کے اندر اور سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اس بارے میں آج جو ہے وہ جو برٹش پاکستانی ہیں ان کے اندر ایک تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا برٹش پاکستانیوں کا کہ پاکستان کی حکومت اور ریاستی اداروں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ حالات جہاں تک پہنچ رہے ہیں یہ یہاں پر نہیں رکے، اور آج ہمیں عالمی سطح پر یہ بات دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ اس مہم میں مزید تیزی آ جائے گی، اور اگر اس مہم میں تیزی آ گئی تو پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی حکومت کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس پر فوری طور پر کوئی نہ کوئی ایک سیاسی راستہ اور مصالحتی راستہ ضرور اپنانا ہوگا۔ جو قصوروار ہیں 9 مئی کے، ان کو البتہ ضرور سزا دیے جانے کی بھی آوازیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات، ڈائلاگ اور حکمت عملی اور معاشی اور سیاسی سماجی حکمت عملی ہے، اس کو بھی ضرور سامنے رکھا جانا چاہیے، اس لیے کہ آج آپ مقامی سطح پر تو آپ چیزوں کو دبا سکیں گے، سوشل میڈیا کو دبا سکیں گے، لیکن عالمی سطح پر جو حالات جا رہے ہیں اس میں بہت حوصلہ افزا آپ کے حق میں چیزیں نہیں جا رہی۔ پہلے ہی ہماری حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنے سفارتی محاذ پر ان کو بہت کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو پا رہی۔ تو ہاؤس آف لارڈ میں ہونے والے اس اجلاس میں، جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لیبر پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے اس کے نمائندے، اور جو سابق حکمران کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے نمائندے بھی موجود تھے، اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو لابی ہے وہ پہلے سے زیادہ سرگرم ہے، اور پہلے تو صرف سٹریٹس پر ہی احتجاج ہوا کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ حکومتی ایوانوں کے اندر بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ پینیٹریٹ کر لیا ہے، اور حکومت برطانیہ پر اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ حکومت برطانیہ کے اہم لوگ جو ہیں ان تک آئندہ کچھ دنوں تک جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، خاص طور پر زلفی بخاری اور ان کے ساتھ جو اور لوگ ہیں، وہ حکومت برطانیہ کے اہم لوگوں سے ملاقاتیں کریں اور حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کریں، اور پاکستان کے زعماء جو ہیں اور حکمران جو ہیں ان کو ابھی سے ہی اس بات پر سوچنا پڑے گا کہ کیا برطانیہ کے بعد جو ہے وہ یورپی یونین میں بھی اس بات کو نہیں اٹھایا جائے گا، اور اگر برطانیہ کے بعد یورپی یونین میں بھی اس بات کو پورے زور و شور کے ساتھ اٹھائے جانے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس میں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو حکومت پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اور بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو زعماء ہیں، جو پی ٹی آئی کی جن کو ذمہ داری کی گئی ہے، جن میں زلفی بخاری یا اور لوگ ہیں، وہ آج سے جو ہے وہ یورپی یونین سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور اگر یورپی یونین جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے یا وہاں پر بھی یہ اپنی بات کو رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ یورپی یونین بھی اپنی کوئی قرارداد یا کوئی اتفاق رائے سے کوئی ایسی بات کرتی ہے، تو اس کے لیے حکومت پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں بڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تو لہذا حکومت پاکستان کو آج سے ہی ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کے جو سیاسی، معاشی اور سماجی حالات ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ اس طرح کی ابتری کی جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔